وَأَمَّنْ وَالُهُ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ دی حمد و ثنا تو بعد، جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخص جہات بھی ہے، حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم، اللہ دے پیارے امت دے سہارے، رب دے محبوب دانائے غیوب، مالک رکاب امم فخر عرب و عجم، والی کون و مکان سیاہ لا مکان، سید انس و جاں سرنشین ماہ وشاں، ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا رازدار ما اوہا، صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ اچھی آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور ناز وچ دروداں دے گجرے سلاماں دے پھول عقیدتاں دا خراج پیش کرنے تو بعد، مرکز اہل سنت مرکزی جامعہ مسجد نوری رضوی 109 روڈا جڑاں والا فیصل آباد وچ اج ماہ شعبان دی 10 تاریخ اور دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ تساں سب دی حاضری نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھنا چیز نو کلمہ حق بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اے مہینہ و عظمت تے شان والا مہینہ ہے، جس مہینے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان و شہری، لوگو شعبان مہینہ میں محمد مصطفیٰ دا ہے۔ بزرگ کہنے نے شعبان دے مہینے وچ نیکی دیاں شاخاں پھٹن لگ پیندیاں نے۔ امام غزالی لکھ دے نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کہندے نے شعبان دے مہینے وچ رمضان دی خوشبو آن لگ پیندی ہے۔ اے او مہینہ ہے کہ جڑے ایمان والے ہوندے نے، جنہاں دی ایمان دی کھیتی ہری بھری ہوندی ہے، انہوں نے تانگ لگی ہوندی ہے کہ ماہ مقدس ماہ رمضان آ رہے ہیں۔ اس مہینے دی نسبت بڑی ایک خاص رات دے نال ہے، جس رات نو شب برات آکھیا جاندا ہے۔ شب رات نو کہندے نے، برات دا معنی ہوندا ہے چھٹکارا، آزادی، کہ شب برات او رات ہے کہ جس رات نو اللہ گناہ گاراں نو جہنم تو آزاد فرماندا ہے۔ ایک خاص پیکیج ہے، رب دا ایک خاص انعام ہے۔ اس امت نو اللہ نے اے شان دیتی ہے، انہاں دا عمل قلیل ہوئے، توجہ، عمل قلیل ہوئے تے خلوص نیت نال ہوئے، رب دی رضا دی خاطر اس امت دا عمل ہوئے۔ عمل تھوڑا ہوندے اللہ دا اجر پہلی امتاں نالوں بھی زیادہ عطا فرما دینا ہے۔ اے اس امت دا خاص ہے، اور ایک کمال ساڈا نہیں، اس امت دا کمال نہیں، ایک کمال ہے نسبت مصطفیٰ دا۔ اے مدینے والے دی نسبت دا کمال ہے کہ اللہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس امت نو اللہ نے اور رات بھی عطا کیتی ہے کہ ایک رات دی عبادت ایک پاسے، 1000 مہینے دی عبادت ایک پاسے، پہلیاں امتاں وچوں اگر کسے 1000 سال عبادت کیتی ہے تے محمد مصطفیٰ دے کسے امتی نے اس ایک رات دی عبادت کیتی ہے۔ ایک رات دی عبادت اللہ نے 1000 مہینے دے برابر نہیں بلکہ خیر من الف شہر۔ رب فرمایا کہ 1000 مہینے دے برابر نہیں بلکہ محمد دا امتی اگر ایک رات بھی عبادت کرے گا 1000 مہینے دی عبادت نالوں بھی زیادہ اجر عطا فرمایا جائے گا۔ خیر دا معنی ہوندا ہے بہتر، اے نہیں بھی برابر، 1000 مہینے دے برابر نہیں بلکہ خیر من الف شہر، 1000 مہینے تو بھی زیادہ اجر اس امت نو عطا کیتا جائے گا۔ ایک کمال اس امت دا نہیں
ایک کمال محمد مصطفیٰ دی نسبت ہے۔ حضرات جڑی رات آ رہی ہے اس مہینے دے اندر شب برات، او دے بارے میں قرآن پاک وچوں آیت کریمہ نو خطبے وچ موضوع سخن بنایا ہے، تے جے تسی ذوق نال بیٹھے ہو تے قرآن پڑھ کے اگے چلیے۔ اے میں قرآن میرے کول جے، اے ترجمہ کنز الایمان ہے، دو تھاموں تو اج قرآن پاک پڑھنا ہے، دو مقامات تو تے ایمان افروز آیات نے۔ اللہ اکبر۔ حضرات اے پورا قرآن نور ہے، بولو پورا قرآن، اچھی بولو پورا قرآن، اے دی ایک ایک زبر تے ایک ایک زیر تے ایک ایک جناب پیش، اے دی شد مد جزم ہر اے دا رکن جناب نور ہے۔ پر اس مقام تو سورۃ الدخان دیاں پہلیاں آیتاں میں لگے پڑھن، او حضرات محترم اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین، اے حامیم تے ہے نا آیات حروف مقطعات وچوں، اے دا معنی کسے نے نہیں لکھیا، انہاں لفظاں دا معنی یا خدا جاندا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ جاندا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں والکتاب المبین، اللہ فرمایا اے جڑی کتاب جے نا اے کتاب ایسی کتاب ہے کہ اللہ فرمایا قسم میں رب نو اس روشن کتاب دی، اس کتاب دی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے۔ اللہ کلام بھی اللہ دا تے قسم بھی اللہ یاد پیا فرماوندا ہے، تے کمال کلام نہیں، کلام خدا دا ہے، زبان محمد مصطفیٰ دی ہے۔ پھر حضرات قرآن دی آیت بھی پڑھنے ہیں، لیکن ادھے نال مل کے پڑھ لو، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے آئے۔ چلو پہلے قرآن پڑھ لیے پھر حضور دی زبان دی ترجمانی کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ فرمایا کہ لوگوں میں رب نو قسم اس روشن کتاب دی، اے او عظمت والی کتاب ہے جڑی برکت والی رات وچ نازل ہوئی ہے، لیلۃ مبارکۃ، جس رات وچ ایک کتاب نازل ہوئی ہے اس رات نو فرمایا برکت والی رات ہے۔ لوگوں میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا، جس رات وچ قرآن اتری ہے وہ رات برکت والی ہے، جس رات قرآن والا آئے وہ رات کتنی برکت والی ہوئے۔ جس رات میں کلام اترے وہ رات ہے برکت والی، اے میرے لفظ نہیں، اے دیکھو لیلۃ مبارکۃ، جس رات میں ایک قرآن اترے ہے وہ رات برکت والی ہے۔ کیڑی رات ہے جی؟ عالم لکھ دے اے جڑی شب برات پہ ہوندی ہے نا، اے اس رات دا ذکر جے۔ عالم لکھ دے کہ قرآن لوح محفوظ تے اے شب برات دی رات یکبار کی نازل ہویا، پھر 23 سال دا عرصہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے قلب مصطفیٰ تے نازل ہوندا رہا۔ سونا بستر تے تاں وی قرآن اترے ہے، میرا نبی اونٹ دی پشت تے ہے تے تاں وی قرآن اترے ہے، میرے نبی مسجد وچ نے تے تاں وی قرآن اترے ہے، میرے محمد مکے چ نے تے تاں وی قرآن اترے ہے، میرے نبی مدینے وچ نے تاں وی قرآن اترے ہے۔ مطلب ہے ایک کلام خدا ہے، جدھر جدھر میرے محمد کہنے جبریل کلام لے کے ہوتا ہی ہمارے آیا ہے، یہ وہ عظمت والا کلام ہے۔ اس شب برات دی اللہ نے قسم اٹھائی قرآن دی، فرمایا قرآن اتریا اس شب برات نو، انا کنا منذرین، اتاریا کیوں؟ تاکہ بندیاں نو ڈرائیے کہ بندے بنو تے رب دا ڈر دل وچ رکھو۔
فرمایا کہ رات کیڑی رات ہے جڑی شب برات دی گل میں پیا کرنا ہے، اس رات دی گل آ گئی جے۔ رب نے فرمایا فیہا من فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ او رات جس رات نو ہر حکمت والا کم ونڈیا جاندے، ہر بندے دی تقدیر لکھی جاندی ہے، اس رات نو اگلے پورے سال دا بجٹ پیش کیتا جاندا ہے، بندے دے پچھلے پورے سال دے اعمال رب دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے جاندے نے، اگلے سال دی تقدیر لکھ دتی جاندی ہے، کیڑا پیدا ہوئے گا، کیڑا دنیا تو جائے گا۔ حضرات اگلے سال دا سارا پیکج، اگلے سال دی مقدر تے تقسیم لکھ دی جاندی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ فرمایا اسی اللہ فرمایا کہ ہم ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ یہ جو شب برات آ رہی ہے، اللہ فرماتا ہے اس رات کو ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اے جڑی شب برات فیہا یفرق من کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی کم ونڈے جاندے نے فرشتیاں نو۔ اس رات رب دی رحمت دا انج نزول ہوندا ہے، اللہ کریم اپنے بندیاں دے مالک کائنات اپنی رحمت قریب کر کے اللہ اس رات نو کہندا ہے کوئی جدے کول رزق نہ ہوئے منگے میں انہوں رب رزق دے خزانے کھول دیا، ہے کوئی جڑا بے اولاد ہوئے منگے اج رات میں رب انہوں حضرات اولاد دے دیا، ہے کوئی جڑا بیمار ہوئے اج منگے میں رب انہوں صحت دے دیا۔ اس رات نو رب دی رحمت دے دروازے انج کھلے ہوندے نے۔ میرے نبی فرمایا جیڑا بھی رب دی بارگاہ دے اندر آ کے اپنے پچھلیاں دی ایک واری بھی معافی منگ لوے، میرا رب معاف فرما دینا ہے۔ اس رات اللہ اپنے بندیاں دی بخشش فرما دینا ہے۔ اور پھر میرے نال مل کے پڑھو سونے سونے میٹھے تیرے بول کملی والیا۔ ذوق ہے، میں قرآن بھی پڑھیا، ذرا تسی بھی اپنا ذوق بھی کو، قرآن میں پڑھی جاواں گا، اے ذرا ہوندا ذرا مجمع ایکٹیو رہندا ہے، جوان بندے ذرا مل کے پڑھ لو۔ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، کچ لیندے آسیاں دے بول کملی والیا، کچ لیندے آسیاں دے بول کملی والیا۔ محبت نال پڑھو، رب تعالیٰ نے اپنے حبیب دے صدقے ساڑے گناہاں تے اپنی رحمت چادر ستاری دا پردہ پائے ہوئے۔ اللہ کرے حشر والے دن بھی رب کرتے رکھے تے بے حساب بخش دے۔ مل کے پڑھ لو میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی، ذرا محبت نال پڑھو میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی، پڑھیے میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، کچ لیندے آسیاں دے بول کملی والیا، کچ لیندے آسیاں دے۔ ایک مصرع پڑھ لیں دو پھر میں قرآن پڑھنا کہ تیریاں عطاواں دا تے ساڈیاں خطاواں دا، آقا تیریاں عطاواں دا تے ساڈیاں خطاواں دا، وجیا زمانے وچ ٹول کملی، پڑھیے وجیا زمانے وچ ٹول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول
او پڑھ لو کی پتہ قبولیت دا ویلا ہوئے میٹھے میٹھے سونے تیرے آؤ حضرت محترم رات ہو آ گئی ہے جس رات وچ مغفرت دا وعدہ ہے بخشش دا وعدہ ہے اللہ دی عطا دا وعدہ ہے اے رات مقدر والیاں نوں نصیب ہوندی ہے پچھلے سال کتنے ایسے لوگ سن جڑے ساڈے نال سن اس باری کوئی نہیں خورے اگلے سال کیڑا ہوے گا تے کیڑا نہیں ہوے گا اے مدینے والے دی نسبت دا صدقہ اللہ نے ایسیاں راتاں دتیاں نے کہ پورا سال اگر غفلت میں بھی گزر جائے اور دیکھو رب کتنا کریم ہے اللہ فرماتا ہے ایک رات بھی اپنی پچھلی کیتی تے شرمسار ہو کے ندامت تے اتھرو وگا کے پچھلے سال دی پوری کیتی تے ہوندے شرمندہ ہو کے کہ رب دے بوئے تے آ جائے آگے دو لفظی رب کو ٹڈو معافی مانگ لے اللہ فرماتا ہے میں پچھلے سارے سال دے گناہ نہیں ویکھا گا بلکہ میں رب اپنے محمد کی نسبت میں کے معاف فرما دیا پچھلے سال دے گناہ نہیں میں رب دا وعدہ ہے اس رات ہی آ جاؤ ایک کمال تو آڈا نہیں محمد مصطفیٰ دی نسبت دا کمال قرآن پڑھیے قرآن انی ایک آواز قرآن پڑھا میں ہاں جی یہ کی ہے دنیا کی ہے قرآن دا ایک ایک لفظ نصیحت ہے دنیا کی ہے پورا سال جس دنیا دے کھیل کود گزارے ہے میں سورہ حدید دی آیت نمبر 20 لگا پڑھن ذرا توجہ کرو گے اللہ رب العالمین نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال رب فرمائے لوگوں جان لو اے دنیا دی زندگی کی ہے ایویں ہی ہے جویں بچے کھیل دے کودے نے اے کھیل کود ہے دنیا دی زندگی اے دنیا دی زندگی صرف لہو و لعب ہے پھر فرمایا کہ لہو و لعب کھیل کود ہے وزینۃ آپس وچ ایک دوجے دے اوتے نا روب پاندے نے بندے دنیا دی وجہ تو تفاخر فخر کردے نے چوڑے ہوندے نے میرا گھر سونا میری گڈی وڈی میرے کل زمین زیادہ میرے منڈے جوان میں جٹ میں ارائی میں ملک میں چودھری رب فرمایا وتکاثر فی الاموال مال دے اوتے فخر کردے نے پیسے تے میرے کول بہت ہے وہ کہنا میرے کول بہت ہے فرمایا ول اولاد اولاد تے ٹور جما دیو ایک دوسرے تے روب جما دیو رب فرمایا سن لو کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ فرمایا رب فرمایا میں دسیں دنیا کی ہے یہ دنیا انج ہے اس می کی طرح بارش فرمایا جس طرح بارش ہوئے نا کہ جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا پھر سوکھا فرمایا دنیا ایویں ہی ہے جڑے 4 دن تواڈی ٹور دے ہوندے نا اے ایویں ہوندا جویں بارش برسی سبزہ اگیا ہر پاسے ہریالی 4 دن دا سبزہ رہیا پھر فرمایا کہ جدو تپ لگی سارا کہا کو سک گیا ساری کہانی ختم فرمایا تیرے 4 دن دی ٹور جدو مک دی ہے نا رب فرمایا پھر ایویں ہوندا ہے فتراہ مصفرن کدی سکا کا ویکھے تسی سکا کا یار پینڈے چ بیٹھے بولو نا تسی ایک قرآن سارے واسطے ہدایت بن کے آیا ہے سر چشمہ نور بن کے آیا ہے فرمایا کہ سبزہ بھی تسی دیکھے ہے اے بارش ہوئے نا تے جڑی بوٹیاں بھی اگدیاں نے سبزہ بھی اگدا ہے پر فرمایا کہ جدو سک جاوے نا وہ سبزہ کہا سک جاوے مصفرن پیلا ہو جاندہ سک کے کہا میرے وال غور کرنا ثم یکونو حتامن فرمایا پھر اس سکے کہا دے تو ڈنگر ننگے بکریاں ننگ گئیاں جانور ننگے بندے ننگ گئے پھر وہ سکا کہا بھی انج ہو گیا جی میں توڑی ہوندی ہے جی میں بھوسا ہوندہ ہے اور سمجھنا قرآن رب فرمایا وفی الآخرت عذاب شدید فرمایا جڑا انہا چیزاں تے صرف ٹوری جماندہ رہا نا کثرت اولاد کثرت مال پیسہ گھر گڈی مال ڈنگر تے ٹور جماندہ رہا فرمایا وہ دی زندگی انجی ہے جی میں سبزہ ہو گیا سی توجہ ہے سبزہ ہو گیا 4 دن سبز رہا پھر وہ سک گیا پھر وہ سکیا نا تے بڑھاپا آ گیا انج لالو بھائی بندے دی جوانی گئی بڑھاپا آ گیا بڑھاپا ایک ایسی عمر ہے جڑی بیکار ہے فرمایا پھر وہ انج ہو گیا جی میں وہ سبزہ پیلا نہیں ہو جاندہ کہا سک گیا تے بندے دی ٹور بھی مک گئی
ہیں جی بڑے بڑے فنے خاص ہی دیکھے انہوں دی ٹور مکدی ویکھی، ٹور مک گئی، فرمایا کہ پھر اس تو بعد انج ہو گیا جی میں توڑی نہیں ہوندی۔ توجہ کر دیو تسی، ایک گل میری نہیں رب دا کلام ہے۔ فرمایا ثم یکون حطامن، انج ہو گیا جی میں توڑی ہوندی ہے، ٹھیک ہے جی، سکا کھا اتو ننگ ننگ کے انج ہو گیا جی میں توڑی۔ اے بندہ بھی جڑا انہوں کوئی نہیں بٹھانا یار، توجہ کریا کرو منڈیو، اے دیکھو نا 7 سال دی عمر تو چھوٹا بچہ مسیتے نہ لے آیا کرو، اے دی پکڑ تہاڈی ہوے گی، گناہ تہانوں ہوے گا۔ او ویکھ لو انہوں نہیں پتہ، انہوں واسطے پارک بھی کوئی مسیت بھی کوئی ہے۔ جاؤ پتر انہوں سنبھالو حضرات۔ اس تو بعد رب فرمایا کہ ان عذاب الاخر، فرمایا کہ وفی الآخرۃ عذاب شدید، فرمایا زندگی ایسے ہی کام میں گزار کے آئے ہیں، ہن تیاری کر کے آئی، رب دی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے رب دی پکڑ، عذاب شدید، او دا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہاں ایک اور بھی گل ہے، اگر ساری زندگی بیکار گزار دیتی ہے نا، اس کریم رب دا کرم ویکھ، اللہ فرماؤندا ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، فرمایا انہاں چیزاں نو چھوڑ دے، اللہ دی بخشش وال آ جا، ہائے چھوڑ دے انہاں چیزاں نو، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، کوشش کر بھی اللہ راضی ہو جاوے کہ اللہ بخش دے، مغفرت ہو جائے، نہیں تے 4 دن جدو تیرے گزر گئے نا تیری قبر وچ کوئی نہیں آوے گا۔ فرمایا کہ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دی زندگی بس دھوکہ ہے، 4 دن دا دھوکہ۔ فرمایا کہ اس تو بعد ختم، یا اللہ کریے کی، اگلی آیت پڑھا میں، بندے ایک تے میرے نال ناراض ہوندے نے، کہندے نے تو سانو سبحان اللہ واسطے کیوں کہنا ہے جی، سبحان اللہ دا نہ کیا کر، بھی نیک کم سانو نہیں کہنا تو، بندے چوکے وچ کھلو کے کہندے نے او جی کہندا جی سبحان اللہ آکھو آخے، ٹھیک ہے نا جی، تے جے نصیب وچ ہوے گا اوہی آکھے گا، میرے کہن نال کیڑا سارے کہہ لیندے نے، جے دا رب پڑھیا قبول کرے نا اللہ انہوں ہی توفیق عطا کردا ہے، ٹھیک ہے نا، بے مقدر بندے نو توفیق ملدی نہیں، اے مقدر دی بات ہوندی ہے حضرات۔ میں قرآن دی آیت پڑھنا، تسی انج قرآن دی آیت دا استقبال کرنے کے سینے ٹھنڈ پوے، ٹھیک ہے چڑھ دو، آؤ جی آیت نمبر 21، نہیں اتھوں دا مسئلہ نہیں، انہوں چھڑ دو، انہیں ڈسٹرب کرنا اور بھی، اگلے جمعے نہیں ہوئے گا انشاءاللہ، ایک کوئی سٹینڈ ہوئے گا۔ آیت نمبر 21 پڑھنا سورت الحدید تے 27واں پارا، یا اللہ پھر کی کریے، اے دنیا تے دھوکہ ہے۔ آؤ حضرات محترم، میرے مالک نے فرمایا کرنا ہے کہ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، رب فرمایا ساریاں چیزاں چھوڑ دیو اور تسی مقابلہ کر دیو، برادہ 1.5 مرلے دا مکان ہے، میرا 2.5 مرلے دا ہوئے، ایدہ 2.5 مرلے دے میرا 5 مرلے ہوئے، ایدہ 5 مرلے، میری شہر بھی کوٹھی ہونی چاہیے۔ رب فرمایا دنیا داری وچ مقابلہ نہ کرو، مقابلہ کرنے تے وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، مقابلہ اے کرو کہ رب دی مغفرت کس بندے نو پہلا مل جاندی ہے، اس کام وچ مقابلہ کرو بھی میں پہلا بخشیا جاواں گا، ہیں جی، اس کام وچ وَسَابِقُوا، سبقت حاصل کرو اس کام وچ کہ میں پہلا بخشیا جاواں گا، میری رب بخشش فرماوے گا، اس کام دی فکر کرو، یا اللہ پھر دیویں گا کی، ہیں جی، جب مغفرت ہوگی تے دیویں گا کی۔ 5 فٹ زمین واسطے بندے مر جاندے نے، قتل ہو جاندے نے، جڑا رب انعام دیندا او دے ول غور ہی نہیں کردے، اس زمین دا کی اعتبار ہے بندے پئی۔ دیکھو نا جی، میں کل بھی سپیکر وچ گل کیتی، اے زمین ہے نا جیڑی، ایک انتقال ہوندا ہے زمین بندے دی ہو جاندی ہے، انتقال رجسٹری انتقال ہوندا ہے زمین بندے دی ہو جاندی ہے، ایک انتقال ہوندا ہے پھر بندہ پکا پکا زمین دا ہو جاندہ ہے، ایویں ہی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ٹورے ٹورے جانتے بندے دو لڑن آپس وچ، چھترو چھتر ہوئے تے آپ نے کہا مجھے کیوں لڑ دے ہو بھائی، بندے کٹھے، انہوں نے کہا بابا جی جاؤ تسی اپنا کام کرو، آپ نے فرمایا نہیں لڑو نہیں، تو سو گل کی، وہ کہندے جی اے ایک پلاٹ ہے، اے تھوڑا جا پلاٹ ہے، او کہندہ میرا ہے، او کہندہ میرا ہے،
یہ 700 سال پہلے دی گل پیا کردا، ادو بھی بڑے فراڈی ہوندے سن جڑے پراپرٹی دے نام تے 4 بندے کو پیسے لے کے رجسٹری 4 بندے نو دے چھڑدے سن، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک کم بڑا پرانا تریا آ رہا جی، پلاٹ ایک ہوندا 6 بندے رجسٹری لئی پھردے ہوندے نے، ہے جی۔ بابا فرید فرمایا تسی لڑو نا، بہ کے گل کرو۔ انہیں کہا بابا جی تسی جاؤ، تانوں کی پتا؟ فرمایا جے مینوں نہیں پتا تے پھر کسے نوں نہیں پتا کی ہے جی۔ فرمایا تسی بیٹھو، اسی اس زمین کولو ہی پوچھ لینے ہیں کہ ایک کے دی سمجھ آئیے، ایدے کولو ہی پوچھ لینے ہیں بھی تو کہہ دیئے بندے لڑ نے آپس گریبان پکڑے ہوئے نے۔ منڈا ایک شوخہ جا کہندا بابا جی گل او کرو جڑی کرنا لی ہوئے، زمین بھی کدی بول دیئے۔ بابا جی نے کہا اپنی زبان بند کر، جب بلان والا فرید ہوئے زمین بول بھی پہ دیئے، فرید بلاوے تے زمین بول بھی پہ دیئے۔ رب دے ولی نے کوڑا ماریا زمین تے فرمایا بول نہیں کہہ دیئے۔ انہیں کہا بابا جی یہ دونوں پاگل ہونے، میں کسے دی بھی نہیں، یہ دونوں میرے نے میں نہیں کسے دی، یہ دونوں میرے نے۔ اے چھوٹیاں زمینہ دے ٹکڑے تو لڑ مرن والے بندیاں واسطے اے رب دا پیغام ہے۔ اللہ فرمایا کہ زمین دے ٹکڑے واسطے نہ لڑو، اے اناد دی جنگ نہ لڑو، اے برادری دیاں جنگاں نہ لڑو، اور دنیا داری دے کماں وچ زندگی خرچ نہ کرو، برباد نہ کرو۔ یا اللہ کدھر چاہیے؟ رب فرمایا وَسَارِعُوا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب دی مغفرت وال آ جاؤ، رب دی بخشش حاصل کرو، اللہ دا فضل منگو، اللہ دی رحمت منگو۔ یا اللہ جے تیرا فضل مل گیا، تیری رحمت مل گئی، تیری بخشش مل گئی، تیری مغفرت مل گئی، ادا انعام کی ہوئے گا؟ رب نے فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، رب فرمایا جے میں رب راضی ہو گیا تینوں جنت دیا گا۔ یا اللہ کتنی کو دے گا؟ اللہ فرمایا زمینہ تے آسمانہ دی حد لب سکتی ہے محمد تے امتی نو جڑا جنت دے وچ انعام ملے گا، زمینہ تے آسمانہ دی لمبائی چوڑائی تو بھی زیادہ انعام عطا کیتا جائے گا۔ اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ جزاک اللہ۔ اللہ فرمایا کَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا جنت دی لمبائی چوڑائی پوچھ دے ہو بھی کنے کو مرلے ہوئے گی جڑی ملے گی؟ ایک بندہ کہے جی ہوئے جی مولوی لارا لاندے نے، میں کہ لانا تے تیری سوچ تے، اے رب دے قرآن نو لارا کہیں نہیں، اے قرآن جی اے ملنگ ٹائپ بندے نہ کہندے نے چھوٹو جی اے جڑی جنت نا مولوی میں لارا ہی لاندے نے آخے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے بندیاں نو کیتے گمراہ۔ تسی سیانے بندے میں نو ایمان نال دسو کہ اے جڑا اللہ دا قرآن ہے اے لارا ہے یا حق ہے؟ تھوڑے بندے بولے ہو اے انہاں بچے نو جا یار گھر بھیج یار، توجہ ادھر چلی جاندی ہے یار، یہ میرا قصور نہیں، اللہ دی قسم قرآن اگے پیا، توجہ بچیاں وال چلی جاندی ہے۔ 7 سال کم از کم بچے دی عمر ہوئے جڑا مسجد دا تقدس سمجھدا ہوئے، مسجد دا احترام سمجھدا ہوئے، اس بچے نو مسیح تے لے آیا کرو۔ ایک قرآن حق ہے، بولو میاں قرآن، اونچی بولو قرآن۔ فرمایا کہ جڑی جنت ملے گی کَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ اس جنت دی جڑی چوڑائی ہے زمینہ تے آسمانہ نالو بھی زیادہ جے، زمینہ دا کنارہ تے آسمانہ دے کنارے اس تو بھی زیادہ جنت ہے جڑی جنت اللہ اپنے حبیب دے امتی نو عطا فرمائے گا۔ تے یا اللہ ہن اگے قرآن کو پوچھ لیے، کوئی اینا نہ کہے نا ایویں ہی سانو خوش کردا رہیا، قرآن کو پوچھ لیے بھی اے جنت کیدے واسطے تیار ہوئی ہے، پوچھ لیے قرآن کو۔ اے حالے اے ہوئی آیت چل رہی ہے، اگلی آیت شروع نہیں، ایک کو آیت اللہ نے پورا پیکج دس دیتا جے یا اللہ اے کیدے واسطے تیار ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، فرمایا سارا انعام او دے واسطے تیار کیتا ہے جنہیں اطاعت
خدا بھی کیتی ہے، فرما برداری مصطفیٰ بھی کیتی ہے۔ یہ سارا انعام محمد دے غلام واسطے تیار کیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمائے اے اللہ دا فضل ہے، اللہ دا او بولو اللہ دا۔ سیانے بندے کہندے نے مال دی کثرت نہ منگیا کرو، اللہ کولو برکت منگیا کرو۔ کثرت نال کم نہیں بندا، جے مالک برکت عطا فرما دے نا، کثرت پتہ کی ہوندی ہے، ٹیڈ رجا ہوندا تے اکھاں پھر بھی بھکھیاں رہندیاں نے، اے ہوندی ہے کثرت۔ تے برکت پتہ کی ہوندی ہے، پاویں بندہ بھوکھا بھی ہوے نا، اللہ انہوں ایسی شان عزت والی دے دیندا ہے، دنیاوی عزت نال گزار کے جاندا ہے تے اللہ آخرت میں عزت والی عطا فرما ہے جی۔ ذالک فضل اللہ، اے اللہ دا فضل ہے، یعطیہ من یشاء، اللہ دیندا انہوں ہی ہے جڑا اللہ دا فضل منگدا ہے، جڑا اللہ دا فضل منگدا ہے۔ ٹائم نیڑے لگ جاندے، میں اج دو حدیثاں پڑھنیاں نے صحیح بخاری چوں، اے پہلا قرآن تے پھر نبی دا فرمان ہے جی۔ اے قرآن میں پڑھیا، ایک مقام تو اور بھی پڑھنا سی لیکن میں شب برات نو پڑھاں گا۔ اے رب دا فضل ہے تے اے اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے۔ حضرات اتنا چھیتی ماں پیو بھی نہیں مندا جتنا چھیتی رب اپنے بندے نال بن جاتا ہے۔ کدی اللہ نو منا کے تے ویکھو یار، یہ تے اللہ دی رحمت تو اسی منہ موڑے ہے نا۔ عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بھائی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑی پیاری گل کی تھی، آپ کہہ رہے ایک گناہ میرا اوے ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرے مولا ویکھے تے پردے پاون والا ہے جی۔ او حضرات رب کی میں جلدی من جاندے، لارے نہیں ہے، حقیقت ہے، اے حق حضرات صحیح بخاری ہے، بخاری دی پہلی جلد ہے، جلد نمبر 1 حدیث دا نمبر کوڈ کر آزرا حدیث سن، میں دسنا اے جانا رب کتنا چھیتی من جاندے۔ اے حدیث نمبر 3470 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری نے بڑی پیاری گل کی تھی، تسی یہ گلاں سنیاں نے پر اج محمد دی زبان بھی تو سنو سینے ٹھل پوے۔ حضرت جناب ابو سعید خدری حدیث دے راوی نے کہتے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، کان فی بنی اسرائیل رجل، بنی اسرائیل وچ ایک بندہ تے فرمایا قتل 99 99 قتل کیتے، 99 قتل کیتے۔ ایک اللہ تسی سنیا نے پر عربی لغت میں سنو سینے ٹھڑ پوے، 99 قتل کر دیتے بندے نے۔ 99 قتل کرن تو بعد فرمایا کہ ثم خرجا، ایک دن دل میں خیال آیا 99 بندے ہوں پھڑکا مارے، ہوں مرنا بھی تے ہے، قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، رب نو کی منہ دکھاوا گا۔ وہ بندے دے دل میں جدو احساس پیدا ہویا، ثم خرجا یسأل فأتا راہب، اس وقت راہب دے کول، عالم دے کول آ گیا، اس وقت نبی دی کتاب پڑھن والے دے کول آ گیا۔ بندہ جدو عالم دے کول آیا، آگے کہندے فقال حل لہو من توبتن، میں 99 بندیاں نو مار چھڑیا ہے، 99 بندے قتل کیتے نے، کیا میری بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے ڈانگ چک لئی، انہیں کیا 99 بندیاں نو قتل کر کے توبہ کرتا پھر دے نکل جا، میرے بوئے تو چلا جا۔ وہ بندے دی آنکھاں میں اتھرو بھی آگے، انہیں کیا لے پھر جیڑا رب دی رحمت دی حد دکھاوے، اور دی رحمت دی حد کوئی نہیں، جے میرے قتلہ دی حد ہے اور دی رحمت دی حد کوئی نہیں۔ انہیں کیا مولوی صاحب تو بڑا خشک طبیعت دا بندے، تینو رب دی رحمت دا بندہ ہی کوئی نہیں، لے پھر جدر 99 کہنے تو بھی ادھاری جا، جتھے 99 تیرا بھی وہی رستہ ہے، تینو پتہ ہی نہیں رب دی رحمت ہے کتنی ہے۔
میرے 99 قتل نے تے رب دی رحمت دا تے حد بننا ہی کوئی نہیں ہے جی، جے او بخش دے تے تیرا کی جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ 99 پہلا کیتی پھردا سی تے ایک ہور نال رلاؤ کنے ہو گئے 100 بندیاں نو قتل کر دیتا۔ اج کوئی بندہ سیدھے رستے تے آوے نا اسی نو آن نہیں دیندے، اسی کہنے اوہ کل تک تے فلانے کرتوت کر دے رہے اج نمازی بن گیا ہے۔ تو او دا ماضی نہ ویکھ، او دا حال ویکھ، جے انہوں رب نے توبہ دی توفیق دیتی ہے تے تو کون ہونے جڑا رب دے تے پابندی لاوے بھی یہ پہلا تے شرابہ پیندا سی تے ہن نمازاں کیوں پڑھدا ہے؟ کنے توبہ کر لیے او تے رب دا بڑا مقرب ہو گیا نا۔ 99 قتل سن، ایک ہور کیتا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ میں اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ دا ایک شعر سی تے بڑا اس حدیث تو تے فٹ آندا سی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اعظم چشتی نے کمال کیتا، جو تھوڑا ذوق ہوئے تو میں پڑھ لوں، ٹائم تھوڑا ہے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، اس تو بعد کوئی بک بک کر دے تو دی مرضی ہے، لیکن جڑا شعر ہوندہ ہے ایک قرآن حدیث دا ترجمہ ہوندہ ہے۔ آؤ جی حضرت اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہنے یا رب اینا لوکا تائی جے میں دس دیا فضل تیرے دی میں حد وکھاواں نالے دساں عنایت تیری اعظم دیکھ کے وسعت اوے فضل تیرے دی تے کرے کون عبادت تیری اعظم ڈردا اوے کل نہیں کردا مت رس جائے رحمت تیری۔ آخر تیرے فضل دی حد ہی کوئی نہیں۔ اس بندے نے مولوی صاحب نو پھڑکایا تے ٹر پہ آگے انہیں کہ اللہ پھر جدھر 99 گئے سن تو بھی ادھر ہی ٹر دو، تینوں پتہ ہی نہیں رب دی رحمت کنی ہے جی۔ اللہ فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بندیا رب تے کریم ہے تے تینوں کیڑی چیز دی آکڑ آئی پھر دی ہے؟ ما غرک کیڑی چیز نے تینوں مغرور کیتا ہے، کیڑی چیز ہے جے تینوں آکڑ ہے؟ امام غزالی لکھتے ہیں گندے قطرے جو پیدا ہوئے ہیں، جے کپڑے تے لگ جاتے کپڑا نہ پا کے، جسم تے لگ جاتے جسم نہ پا کے، تے اندر بھی گند پریا پھر دے، کدی غور تے کر۔ اللہ قرآن فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تیرے اندر بھی کوئی نشانیاں نے، ذرا کدی غور کریا کر۔ باہرلیاں نو چھڈ، سجے کھبے جڑے تو ٹھیکے لئی پھر دے لوکاں دے، فلانا انج کر دے تے فلانا انج کیتا تے فلانا اے کیتا، تو اپنے ول ویکھ تیرے اندر کی ہے تو کی کیتا، اپنے تے غور کر۔ گندے قطرے تو پیدا ہویا، اندر تیرے گند پریا پھر دے، بد بو ہے تیرے اندر، جے مر گیا حشر چنگا نہ ہویا تو کیڑیاں دی خوراک ہے۔ ما غرک بربک الکریم، پھر کیڑی چیز دی آکڑ ہے تو رب کول منہ موڑی پھر دے؟ اللہ دی رحمت تو منہ موڑ کے پھر دے، تینوں آکڑ کھا دیے، کھادا تینوں تکبر ہے۔ بندے نے 100 بندے قتل کر دیتے، حدیث پاک اگے پڑھیے، 100 بندے قتل کرنے تو بعد اللہ اکبر، او بندہ جی فسالہ فقال حل من توبت، میری توبہ ہو سکتی انہیں کہ اللہ 99 قتل کیتے نے تو توبہ کریا پھر کرتا پھر دے۔ وہ بندے ہون بھی یہ کہندے لو جی 100 چوہے کھا کے بلی حج تے ٹور پی، ٹری تے ہے تو تے ٹریا بھی نہیں ہے جی۔ گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے، جڑا رب دی نظر رحمت وچ آ جائے نا او دے اوتے گلاں نہ کریا کرو، کسے دا ماضی نہ دیکھیا کرو، اللہ گردن مروڑ دیندا جے۔ اللہ اکبر۔ قال لا فقتلہ، انہیں او دی بھی توڑ لا دیتی، جدو توڑ فجعل یسأل فقال له رجل ایت قریۃ، پوچھدا کہ یار کوئی نیک بندہ ہے تھے، سجے کھبے لوگوں کو پوچھے کوئی تھے وسطی ایک نیک بندہ ہے، کسے نے دسیا کہ ہاں رجل ایت قریۃ قضا و قضا، ایک وسطی ہے، سجے چلا جا پھر کھبے ہو جائیں، پھر روڈ آئے گا، پھر سڑک آئے گی، پھر درخت آن گے۔ انہیں رستہ سمجھا دیتا کسی بندے نے بھی ایک اللہ والا رہندا ہے، او دے بوئے تے چلا جا،
وہ ویکھو اللہ والیاں دے در تے جانا گناہگاراں دا شیوا ہے جی. کسے کیا چلا جا بندہ ٹر پیا جی, بندہ ٹر پیا جدو ٹریا نا اللہ اکبر کیا حکمتاں نے میرے نبی دے فرامین عالیہ دے اندر. اللہ اکبر. حضرات محترم حدیث پاک دے الفاظ نے اس بندے نے رستہ پوچھیا تے ٹر پیا. ٹر دیا میرے نبی نے فرمایا حالے اس ولی کول پہنچیا نہیں, اس عالم کول پہنچیا نہیں. فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتِ, رستے وچ موت آ گئی, رستے وچ اسرائیل علیہ السلام آ گئے. ٹریا جاندے توبہ کرن 100 قتل کیتے نے, توبہ کرن پہ جاندے. میں پوچھنا تواڈے کولوں چاہنا لوگو ولی ول کیوں پیا جاندے جتھوں پوچھیا سی اوتھے بیٹھ کے دلوں توبہ کر لیندا. انہوں پتہ سی میں ڈائریکٹ منگا, او قہار بھی ہے او جبار بھی ہے, ہو سکتا ہے کہ میری توبہ قبول نہ کرے. اس واسطے او دے کسے پیارے کول ٹر جاواں, رب پھر میرے کرتوتاں ول نہیں ویکھے گا, اپنے ولی دے مکھڑے ول ویکھ لوے. پھر رب میرے کرتوت نہیں ویکھے گا. جدے در تے جاواں گا نا کہندے نے تو کی کہندے نے کتیا تو کی تیرے مالکاں دا منہ صحیح. ہو سکتا ہے کہ وہ در تے جاواں تے اللہ میری توبہ قبول فرما لوے. ٹر پیا بندہ, رستے وچ موت آ گئی. جدو موت آئی نا چس لو تسی اس حدیث پاک دی ایمان تازہ ہوئے. جدو موت آئی نا بے صدر ہی نحوہا فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت. توجہ میرے وال ہے, اے لفظ سنو ذرا حدیث دے. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب. او دی روح جانی سی نا, جنت والے بھی پہنچ گئے تے دوزخ والے بھی پہنچ گئے. ملائکۃ الرحمہ, رحمت والے فرشتے بھی آگے تے عذاب والے فرشتے بھی آگے. میرے نبی فرمایا فاختصمت, آپس وچ مخاصمہ ہو گیا. عربیت ترجمہ کریے, پنجابیت ترجمہ کریے تو معنی بندا بھی جھگڑا ہو گیا. بندے کہندے نے جھگڑا ہو گیا. فاختصمت, آپس وچ بحث تکرار ہو گئی. کیوں؟ جڑے رحمت والے سن وہ کہندے سن ساڈا ہے. بھائی 99 قتل کیتے نے توبہ تے کیتی نہیں, حالے تواڈا کیویں وے؟ دوجے کہندے سن توبہ نہیں کیتی, قتل 99 نے, تواڈا نہیں, اے عذاب دا حقدار ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے, جدوں مخاصمہ ہو گیا نا فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي وَأَوْحَ اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي. اے دے حاشیے وچ لکھیا ہے, مولانا حفاظ کرام جڑے بیٹھے ہو بچے پڑھن والے ہو, حاشیہ سمجھو ذرا. حاشیے وچ لکھیا جے کہ حضرات جدو فرشتے آگے نا جنت والے بھی تے دوزخ والے بھی, فرشتے جدو آگے رحمت والے عذاب والے تے او کہن ساڈا ہے, او کہن ساڈا ہے. فقالت ملائکۃ الرحمت جاءت تائبا. جڑے عذاب والے سن وہ کہندے سن توبہ نہیں کیتی, جڑے رحمت والے سن کہندے سن جاندا نہیں سی پیا توبہ کرن. اچھی تے بولو سبحان اللہ. جڑے رحمت والے سن کہندے سن جاندا نہیں سی پیا, ادھر ہی تے جاندا سی. انہیں کہ نہیں, اے کوئی دلیل نہیں, ہلے توبہ نہیں کیتی. وچوں ایک بولے اچھا انج کرو وی زمین پھیتا لے آؤ بھائی. پتہ نہیں اتنے تواڈے ال ہے کہ نہیں, ساڈے ال بہاولپور بڑے پھیتے چلدے نے اس جنوبی پنجاب وچ. اے جڑے بننے ہوندے نا بننے, اتھوں ہی نہیں ٹکدے بندے. آئے دن کسی نہ کسی دے مربے دے پھیتے مار دین, او دا بننا ادھر ٹر گیا تے او دا بننا ادھر ٹر گیا. ٹھیک ہے نا جی, کئیاں چوک لیندے نے ایک دوجے تے. اوتھے فیصلہ ہویا بھی زمین ناپ لو, جے تے ٹریا سی نا جتھوں او زمین زیادہ ہے تے اللہ والیاں دے قریب پہنچ گیا سی تے پھر رحمت والے لے جاؤ. تے جے پچھلی زمین زیادہ ہے تے اگے بڑا حالے سفر پہ ہے, پھر عذاب والے لے جاؤ. لو جی ہن رب دی رحمت دساں میں, خورے تسی یہ گل سنی کہ نہیں سنی, پر اج اے اپنے سینے نو ذرا ٹھنڈا کریا جے تے رب دی رحمت بھی ویکھیے. اسی اپنے اپنے گریبان جھانک کے اپنے کرتوت بھی ویکھیے کہ اللہ جدو بندے نو بخش دے تے پھر اسباب کیویں بناندا ہے. اللہ اسباب کیویں بناندا ہے. اے مدینے والے دا فرمان ہے. آؤ جی حضرات محترم ایک سنو رونے والے ہو, میرے نبی نے ارشاد فرمایا جدو زمین نو ناپن لگے نے, اللہ رب العالمین نے اس زمین نو حکم دیتا
سکڑ جا، پچھلی نو فرمایا تو پھیل جا، پچھلی پھیل گئی اگلی سکڑ گئی، رب فرمایا جنت والے لے جاؤ، اس واسطے اے نہیں دیکھنا کہ 100 قتل کیتے نے، ویکھنا اے وے میں رب دی رحمت نو لبدا پھردا سی، آئے ویکھنا اے وے کہ میں رب دی رحمت وال ٹریا سی، حالے رحمت تے او بندے کول سی نا، پھر جدے کول جا کے توبہ کرنی سی، حالے رحمت والے کول پہنچیا تے نہیں نا، حالے جا کے توبہ کیتی تے نہیں نا، اس لیے کہنا نیتاں ٹھیک کر لو، ساڈیاں نیتاں دا قبلہ درست نہیں، اس لیے میں کہنا جے نیت بھی بندے دی ٹھیک ہوے نا، نیت ایمان نال دسو جڑی میں حدیث پڑھی ہے کلیاں بھی بہ کے میرے کول تسی پڑھو، اس حدیث وچ کتے بھی نہیں کہ اس بندے نے حالے توبہ کیتی سی، کتے بھی نہیں کہ جا کے انہیں باقاعدہ طور تے توبہ کر لی، نہیں، بلکہ توبہ دا ایک جز اے بھی ہے کہ بندہ دلوں شرمندہ ہو جاوے اپنے کیتے تے، جے اگر شرم بھی آ جائے نا بندے نو ندامت بھی ہو جائے، پھر میرے نبی نے فرمایا فوجد الی ہذہ اقرب، جدو پھیتا مارے یا زمین نہ پی اگلی زمین قریب ہو گئی، ہوندی کیوں نہ جدو رب جو فرما دیتا، اگلی زمین قریب ہو گئی، پچھلی زمین پھیل گئی، جدو زمین پھیلی اللہ اکبر اکبر و بے شبرن، پتہ کنی ایک قریب ہو گئی زمین، فیصلہ ویکھو ذرا، بے شبرن کنی کو، اے میں پنجابی سمجھنے تے ایک گیٹھ لا لو، او نہیں ہے سمجھ، اے ایک گیٹھے نا جڑی پچھلی زمین زیادہ ہو گئی اگلی سکڑ گئی، اللہ فرمائے اے دے 100 قتل نہ ویکھو، اے ویکھو کہ میں رب دی رحمت وال پیا جاندا سی، میں رب دی رحمت وال پیا جاندا ہے، رب دی رحمت والی رات آ گئی، ایک مصرع پڑھی ہے تے میں مائک چھوڑ دیاں، پھر میرا دل کردا میں پڑھ لاں کہ میرے اعمال نہ تھے کہ میں جاتا جنت، اے مدینے والے دا ذکر ساؤنڈ دا محتاج کوئی نہیں، اے ادو بھی سی جدو ساؤنڈ بنانے والا بھی کوئی نہیں سی، ٹھیک ہے، اے تھلے رکھو کک ادھر، ٹائم تے میں مائک چھڈا تے تسی میرے نال اے مصرع ذرا سن کے پھر پڑھیا جے، حضرات 100 بندے دے قاتل دی بخشش ویکھ کے مینوں سمجھ آ گئی کہ ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت، بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے، ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے، جی اے سرکار دا جدو بندہ ہو جائے او دے پچھلے نہیں ویکھے جاندے کہ انہیں کی کیتا ہے، اسیاں اے ساڑی کمینگی ہوندی ہے، اے ساڑی کم ظرفی ہے، اے ساڑے چھوٹے چھوٹے ذہن نے، اے ساڑا اپنا اندر دا گند ہے، اسی او دا کسے بندے دا ماضی ویکھنے ہاں، میرا رب کہندے تو میرے وال آ جا، میں تیری پچھلی نہیں ویکھاں گا، تیری اگلی سنوار دے آں گا، اللہ کسے بندے دا ماضی ویکھدا نہیں، سانو کنے اختیار دیتا ہے، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے نے، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے نے، حضرت علی دے شاگرد نے، اے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بستی اچ کوئی بندہ فوت ہو گیا، تے جدو فوت ہو گیا تے لوکاں نے جنازے واسطے اطلاع دیتی، میرے وال ویکھیو جنازے دی اطلاع دیتی، آپ فرمایا بھی میں نیک بندہ بزرگ حضرت علی دے شاگرد، بندہ جڑا مریا شرابی کبابی زانی گناہگار فاجر فاسق بدکار، فرمایا بھی میں جنازہ نہیں پڑھاں گا، جی میں بندہ خودکشی کر لے نا تو حکم ہے کہ عالم دا جنازہ نہ پڑھن تاکہ لوگ عبرت حاصل کرن، او حضرت سفیان ثوری نے جنازہ نہ پڑھیا، لوگ کی جنازہ پڑھ کے آگے غیب چو آواز ہے سفیان اور تو جنازہ نہیں پڑھیا، عرض کی تھی یا اللہ بندہ بڑا گناہگار سی، آواز آئی پاویں گندا سی پر وہ تے میرا بندہ سی نا، تے تو کون ہونے کہ جڑا جنازہ نہ پڑھے، فرمایا وہ دی قبر تے جانی تے تر نام ولیاں دی لسٹ جو کٹ دیتا جائے گا، سفیان ثوری قبر تے پہنچے،
قبر تے جا کے پھر فرمایا تے گھر چلو. جدو گھر گئے او دی گھر والی نو دروازے دی اوٹ وچ کھلو کے پوچھدے نے اے دس تیرے بندے نے کم کیڑا کیتا سی؟ اسی تے ساری زندگی او دے کرتوت برے دیکھے, انہیں کیڑا کم کیتا ہے؟ توجہ میرے وال. گھر والی کہے میں بھی کوئی کم نہیں دیکھیا, ساری زندگی انہیں پیڑے کرتوتیں چ گزار دیتی ہے. فرمایا نہیں تو غور کر. انہیں کہ ہاں ایک چیز دیکھی کہ جدو ادا آخری وقت آیا نا, آخری شاید تواڈے وچوں کسے نے کسے دا آخری وقت ویکھیا ہوئے تے موت دا منظر ویکھیا ہوئے, میں ویکھیا ہے. اور روح جدو نکل دی ہے نا پیراں دے ناخناں تو تے چلدی 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 اے گلے دی گھنٹی وچ پہنچ جائے. میرے نبی فرمائے میرا غلام ادو بھی توبہ کر لوے گا نا, رب او دے پچھلے سارے گناہ بخش دے گا. جی اے اسی اپنے چودراہٹ جمائی پھر دیا جی فلانا اے بخشا نہیں جانا, اے تے ہے ہی دوزخی, اے تے مسلمان ہی نہیں, اے تے کافر ہو گیا ہے. او جے بندے نے نا اس رب کو پوچھ, اس رب کو. انہیں کہا جی کی ویکھیا؟ بی بی کہنے لگی کہ میں دیکھیا جدو اے دی روح قبض ہون لگی نا تے اے دی روح آ گئی اے گلے دی گھنٹی دے وچ, تے اے دی زبان ہل دی, اے دے لب ہل دے سن, تے اکھ وچوں نا مکھی دے سر جتنا اتھرو آ گیا. اکھ وچوں مکھی دے سر جتنا اتھرو آ گیا. ساری زندگی کوئی بندے دے پتروں نہ کام نہیں کیتا. حضرت سفیان سوری کہندے نے پھر کہندی بی بی او دی گھر والی کہندی میں کن کول کیتے تے او بندہ کہندا سی اے وہ ذات جس کا یہ جہان بھی ہے اور جس کا وہ جہان بھی ہے, رحم کر اپنے اس بندے پر جس کے پاس نہ اس جہان میں کچھ ہے نہ اس جہان میں کچھ ہے. سفیان سوری دی چیخ نکل گئی. فرمایا بی بی انا وڈا عمل لکوندی پھر دیے, اے ہوئی تے گل سی جس گل تو اللہ نے اپنے بندے دی بخشش فرما دی. اے ہوئی او تے انی کو گل وچ بندہ بخش دیندا ہے. جی اسی رب دی رحمت دے ٹھیکیدار بنے پھر دے, فلانا بخشیا جانا تے فلانا نہیں بخشیا جانا. جی فلانے نے اے کیتا تے فلانے نے اے کیتا ہے. کسے نے کہا سی تو آپ نو سنبھال تینو ہور نال کی, وہ اپنی گنڈڑی سنبھال تینو چور نال کی, تو اپنا کڑا پار, تو اپنے اعمال وال ویکھ کے تیرا کی بننا ہے, تو سجے کھبے چھوڑ. اے بندہ ایک گل تو بخشیا گیا, سر سے مکھی دے سر جتنا اتھرو اکھ وچ آیا. اللہ فرمایا چلو شرمندہ تے ہویا نا اپنی کیتی تے, جیڑی انہیں گزاری ہے انہوں اے تے پتہ ہے نا کہ میں چنگی نہیں گزاری. اللہ فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں انہوں بخش چھڑے آجے. اے شب برات رب دی رحمت دی رات ہے. مالک جدو چاوے بخش دے وے انہوں کوئی پوچھ نہیں سکدا, لیکن جڑی رات شب برات آ رہی ہے نا, اس رات انہوں نے خود اعلان کیتا ہے. وہ کہندہ تو میرے بوئے تے آ جا, تیرا گزریا وقت نہیں دیکھاں گا, تیرے گناہاں نو بھی میں رب نیکیاں میں تبدیل فرما دیا. اے اس مالک دی رحمت ہے. پھر میرے نال مل کے پڑھ لو, میں چھٹا رحمت میرے کریم دی, اوے واجاں پئی مار دی. ذوق ہے. ایک منٹ, میں قرآن بھی پڑھے ہے, میں حدیث بھی پڑھی ہے, دو حدیثاں ہور بھی سن, لیکن ٹائم ہو گیا جے میں شب برات نو پڑھاں گا اے حدیثاں اس موضوع تے جے تسی سمجھ دے ہو کہ میں قرآن حدیث نال جو پڑھے ممبر تے بیٹھ کے قرآن حدیث تو بغیر میں نہیں بولدا, اے مالک دے کرم نال, پھر اے سونے رب دی رحمت دے مصرع میرے نال مل کے پڑھ لو. مل کے پڑھو گے رحمت میرے کریم دی, واجاں پئی مار دی, رحمت میرے کریم دی, واجاں پئی مار دی. آجا گناہ گارا میں تینوں بچا, مل کے پڑھ لو. آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لوا, آجا گناہ گارا میں تینوں. شب برات نو عشاء دی نماز جماعت نال پڑھنی ہے, صلاۃ التسبیح بھی پڑھاں گے. حضرت عباس فرماندے نے میرے نبی فرمایا اگر ہو سکے تو روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھو, اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو سال ایک باری پڑھو.
اگر سال چ نہیں پڑھ سکتے تے ہفتے چ ایک باری پڑھو، مہینے چ ایک باری پڑھو، کم از کم زندگی وچ ایک باری صلاۃ التسبیح پڑھو۔ اے رب دی تسبیح دے وچ نماز گزردی ہے، لبدا کیے فرمایا سمندر دی چگ دے برابر گناہ بھی ہون تے رب تعالیٰ اپنی رحمت نال سارے گناہ بخش دینا ہے۔ انشاءاللہ صلاۃ التسبیح بھی ہوئے گی، محفل ذکر بھی ہوئے گی اور محفل پاک ہوئے گی شب برات نو منگل والے دن عشاء دی نماز تسی جماعت نال پڑھنی ہے، سارے نو دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ تانوں سارے نو عزت والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔